شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت دن میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام، آئیے ترجمے کے ساتھ چند آیات سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ یا یہ سمجھے ہوئے ہیں وہ جو برے کام کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو تو بے شک اللہ کی میعاد ضرور آنے والی ہے اور وہی سنتا جانتا ہے۔ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے تو اپنے ہی بھلے کو کوشش کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ بے پرواہ ہے سارے جہان سے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا يعملون۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ہم ضرور ان کی برائیاں اتار دیں گے اور ضرور انہیں اس کام پر بدلہ دیں گے جو ان کے سب کاموں میں اچھا تھا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے آدمی کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہا نہ مان۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں بتا دوں گا تمہیں جو تم کرتے تھے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں نیکوں میں شامل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا
بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. اور بعض آدمی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آئے تو ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ خوب نہیں جانتا جو کچھ جہاں بھر کے دلوں میں ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ انسان کی پہچان بنتی ہے معاشرے میں اس کی عزت یا اس کی بے عزتی کا، یوں بولیے کہ ایک پورٹریٹ ڈرا ہوتا ہے اس کے اخلاق کی وجہ سے۔ اخلاق کی بڑی ویلیو ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ کے اندر جس چیز نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت اٹریکٹ کیا، ان میں سے ایک عمدہ شے آپ کے اخلاق عالیہ ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک اے محبوب تمہاری خوبو بڑی شان والی ہے، آپ کا اخلاق بڑا عمدہ ہے۔ بلکہ یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ذات کے حوالے سے جو فرمایا گیا ہے، مفسرین نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ پر فائز ہیں، یعنی یہ اعلیٰ، یہ تعلی کے لیے ہے، یعنی بلندی کے لیے ہے۔ اور یوں کہیے کہ اخلاق حسن بنے ہی اس لیے ہیں کیونکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنایا ہے، سبحان اللہ، اور انہیں اپنانے کا درس ارشاد فرمایا ہے۔ اخلاق، عادات، کردار، یہ انسان کی زندگی کا یوں بولیے کہ ایک نقشہ کھینچ دیتا ہے۔ بلکہ اخلاق ہی ہوتے ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد بھی لوگوں کی یادوں میں زندہ رکھتے ہیں، دو طرح سے۔ ایک وہ ہیں جب یاد آتے ہیں تو ساتھ میں آتا ہے کہ شکر ہے کہ مگر لتا ہے، شکر ہے کہ جان چھوٹی ہے، مطلب گیا ہے دنیا سے۔ ایک لفظ بولتے ہیں اردو کا، تھوڑا سخت لفظ ہے، وہ کہتے ہیں خس کم جہاں پاک۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جب یاد آتے ہیں تو وہ اپنی انہی اچھی اور انہی حمیدہ جو ہے وہ عادات کے ساتھ یاد آتے ہیں کہ وہ جو اچھائیاں، وہ جو نیکیاں انہوں نے کی ہوتی ہیں، اور پھر لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ایسا بندہ جب بھی آ جائے تو زبان پر جو ہے وہ دعا آ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ جس نے انسان کو جو ہے وہ احسان کیا ہو، جس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو، جس نے معاف کیا ہو، جس نے درگزر کیا ہو، سبحان اللہ، جس نے کچھ کھلایا ہو، جس نے کچھ دیا ہو، جس نے کوئی عطا کی ہو، سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ کریم ہمیں اخلاق حسنہ اور اخلاق عالیہ اپنانے والے جو خوش نصیب افراد ہیں ان میں ہمارا اللہ کریم شامل فرمائے۔ اسی عنوان کو اور موضوع کو لے کر کے ہم چلیں گے۔ آئیے عمر بھائی سے بھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، 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 رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، جانے جنا ہے دشت مدینہ تیری بہار، جانے جنا ہے دشت مدینہ تیری بہار، بلبل نہ جائے گی کبھی گلزار کی طرف، بلبل نہ جائے گی کبھی گلزار کی طرف، انکار کا وقوع تو کیا ہو کریم سے، انکار کا وقوع تو کیا ہو کریم سے، مائل ہوا نہ دل کبھی انکار کی طرف، مائل ہوا نہ دل کبھی انکار کی طرف، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف، آقا منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف، آقا منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف، منہ اس
جس کی نگاہ ہے تیرے رخسار کی طرف، آقا جس کی نگاہ ہے تیرے رخسار کی طرف، پھیلا ہوا ہے ہاتھ تیرے در کے سامنے، پھیلا ہوا ہے ہاتھ تیرے کے سامنے، یا رسول اللہ پھیلا ہوا ہے ہاتھ تیرے کے سامنے، گردن جھکی ہوئی تیری دیوار کی طرف، آقا گردن جھکی ہوئی تیری دیوار کی طرف، اور گو بے شمار جرم ہو، گو بے عدد گناہ، گو بے شمار جرم ہو، گو بے عدد گناہ، کچھ غم نہیں جو تم ہو گنہگار کی طرف، آقا کچھ غم نہیں جو تم ہو گنہگار کی طرف، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نگاہ دریاد کی طرف، آقا میں خاک پر نگاہ دریاد کی طرف، لے جاتے ہیں مراد جہاں مانگیے وہاں، دے جاتے ہیں مراد جہاں مانگیے وہاں، مسموع ہونا چاہیے در سرکار کی طرف، منہ ہونا چاہیے در سرکار کی طرف، روکے گی حشر میں جو مجھے پا شکستگی، توڑیں گے ہاتھ دامنے دلدار کی طرف، واللہ دوڑیں گے ہاتھ دامنے دلدار کی طرف، دیکھی جو بے کسی
کسی تو انہیں رحم آ گیا دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا گھبرا کے ہو گئے گناہگار کی طرف گھبرا کے ہو گئے گناہگار کی طرف پڑتی ہے بھیک دوڑتے پھرتے ہیں بے نوا بٹتی ہے بھیک دوڑتے پھرتے ہیں بے نوا بٹتی ہے بھیک دوڑتے پھرتے ہیں بے نوا در کی طرف کبھی کبھی دیوار کی طرف در کی طرف کبھی کبھی دیوار کی طرف آنکھیں جو بند ہو مقدر کھلے حسن آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن جلوے خود آئے طالب دیدار کی طرف واللہ جلوے خدائے جلوے خدائے طالب دیدار کی طرف رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف صدقے یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے اور اس کا بے پایاں فضل ہے اور اس کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا حامی بنایا ہے، ہمارا غمخوار بنایا ہے، ہمارا شفیع بنایا ہے. لک الحمد یا اللہ کما انت اہلہ، لک الحمد یا اللہ کما حمد الانبیاء والمرسلون، لک الحمد یا اللہ بیرد اوراق الاشجار، لک الحمد یا اللہ کما انت اہلہ. اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کریم نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، حضور کا نام لیوا بنایا ہے، حضور کا ادب کرنے والا بنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام کی خوش عقیدگی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں سے حصہ عطا فرمایا ہے. اور محبوب پاک کی یاد کا ذوق اور جن کو نصیب ہے، سبحان اللہ، صحابہ کرام علیہ رضوان، ہر وقت ساتھ رہنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے مشتاق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے طلبگار، اور یہ نہ ہونے میں
دل شکستگی میں گرفتار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات ہے۔ سبحان اللہ، اللہ یہ ذوق ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت قادم القدسیہ سے اگر نسبت ہو، تعلق ہو، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں انسان کا جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا بلکہ رچنا بسنا اگر ہو جائے تو یہ سوز، یہ ذوق کی جو کیفیت ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بندے کو مل جاتی ہے، عطا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں اچھے کام کرنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمیں حق حق کر کے دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل باطل ہی کر کے دکھا اور ہمیں باطل سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ تو سنز ہیں، یہ گناہوں والے جو کام ہیں، ان سے بندے کو توبہ کرنی چاہیے اور اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف رجوع لانا چاہیے۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، رحمت کی پکار ہے، اور یوں بولیے کہ بس بندے کے توبہ کرنے کی ہی تو بات ہے، وہاں سے پھر کرم ہے اور کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جذبہ سچا ہونا چاہیے، توبہ بھی سچی ہونی چاہیے، اور سچی توبہ یوں بھی ہے، ایک بات اس کے اندر جو بیان کی جاتی ہے کہ بندہ یہ ذہن رکھے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں دوبارہ پھر یہی کرنا ہے، ابھی توبہ بھی کرنا ہوں، کل پھر یہی کرنا ہے، یا تھوڑی دیر بعد پھر کیا کرنا ہے، یہی کام کرنا ہے۔ تو توبہ بھی کرے، توبہ کے تقاضے بھی بندہ پورے کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی امید رکھے، عقیدہ یقین بلکہ رکھے، حضور میری شفاعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ پروگرام کے عنوان اور موضوع کی طرف جو ہے وہ آئیں۔ عبدالواجد بھائی ہمارے ماشاءاللہ، ان سے گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کریں گے، حضرت مولانا عبدالواجد صاحب سے۔ ان سے ایک محبت ہے تو وہ ایسے یوں بولیے کہ میرے منہ سے برجستہ لفظ جیسے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ نکل آیا ہے، یہ ان سے ایک محبت کی جو ہے نا وہ علامت ہے۔ ایک عرصے زمانہ طالب علمی میں یہ ہمارے سینئر تھے، تو یوں بھی ایک تعلق ہمارا الحمدللہ جو ہے یہ رہا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، رحمت کے سائے میں رکھے۔ اخلاق، حضور بندے کا نام تو بعض اوقات اخلاق ہوتا ہے جی، لیکن اخلاق بندہ اس میں ڈھونڈتا رہے تو جی، جسے اخلاق عالیہ کہیں، اخلاق حسن کہیں، تو وہ دیکھنے سے ملتے ہیں۔ نام زاہد ہوتا ہے لیکن زہد آپ دیکھنے میں آپ دیکھیں تو کہاں ملے گا۔ نام عارف ہوتا ہے لیکن معرفت اس کے اندر آپ دیکھیں تو کہاں جو ہے وہ آپ کو ملے گی۔ اور نام عابد ہوتا ہے، عبادت آپ مطلب دیکھیں تو کہاں جو ہے نا وہ آپ کو جا کر کے ملے گی۔ تو کیا ارشاد فرمائیں گے کہ یہ جو کیفیات ہوتی ہیں بندے کی، اس کو اور اخلاق کو اگر دیکھا جائے تو کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ نام اس کا اخلاق ہے، لیکن اس کے پاس اخلاق ہی نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ جی ہاں، کوئی زاہد کہلاتا ہے لیکن وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، اور زہد جو ہے اس کو چھو کر بھی نہیں گزرا۔ تو بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اور بٹ صاحب، اخلاق جو ہے، جی یعنی اخلاق، آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، جی اور آپ کے رویے سے، آپ کے طرز عمل سے، آپ کے انداز گفتگو سے جو سب سے پہلی چیز دیکھنے اور سننے والے کے ذہن میں آئے گی وہ یہ ہے کہ آپ خوش اخلاق ہیں۔ صحیح۔ تو اخلاق جو ہے یہ مسلمان کے بنیادی اوصاف میں سے ایک ہے، اور ایمان کا جو کمال ہے وہ اخلاق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، واہ واہ واہ۔ کہ میری جو بعثت ہوئی ہے، یہ جو میں دنیا میں تشریف لایا ہوں، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں اخلاق کو اس کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دوں۔ واہ۔ اخلاق والے بہت ہوں گے، لیکن جو اخلاق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ اخلاق کا بہترین درجہ اور بہترین نمونہ ہے۔ واہ۔ اس تمہید کے بعد حضور عرض یہ کروں گا جی۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی ہے، اس نے سمجھ لیں کہ بات ہی ختم کر دی ہے۔ جی۔ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ مومن کے نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ اس کا اخلاق ہوگا۔ یعنی اخلاق کی یہ اہمیت ہے کہ آپ ساری زندگی گزار کر یہاں سے چلے جائیں
اور قیامت کے دن آپ کا اخلاق یا تو آپ کی نجات کا باعث ہوگا یا وہی آپ کا اخلاق آپ کے لیے عذاب کا باعث ہوگا۔ اور میں جان رحمت پہ قربان جاؤں کہ جو اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتے اور جب کرم فرماتے ہیں تو ایسا فرماتے ہیں کہ نسلوں تک نواز دیتے ہیں، وہ حضور، وہ رعوف، وہ کریم فرما رہے ہیں العیاذ باللہ کہ قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور سب سے زیادہ مجھ سے دور وہی شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ بدترین ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اب ہم نے اس کی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں سائڈیں دیکھ لیں کہ جب اخلاق اچھے ہیں تو وہ حضور کا پسندیدہ ہے، اور جب اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس کو حضور پسند نہیں فرماتے۔ جی۔ تو یہاں سے سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آ جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ صرف نام اخلاق رکھ لینے سے کام نہیں چلے گا، صحیح۔ بلکہ اخلاق کا عملی مظاہرہ بھی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات فرمائی آپ نے۔ اللہ کریم ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، بعض لوگوں کا ایک رویہ ہوتا ہے اور وہ میرے حضور ایسا ہوتا ہے کہ جسے یوں دیکھیں کہ اس کے رویے کو دیکھ کے دل کرتا ہے یار یہ نہ ہی کرتا تو اچھا تھا۔ یعنی اب میں آپ سے بات کروں تو میرے ذہن میں ایک نقشہ جو ہے وہ آ رہا ہے جو ہو گزرا ہے۔ جی۔ یعنی ایک بندے نے مجھ سے ملاقات کی اور ایک انہوں نے منہ بنایا، انہوں نے جسے یوں کہتے ہیں مسکراتا ہوا منہ، لیکن اگلے ہی لمحے ان کا منہ ایسا عجیب ہو گیا، یعنی جب وہ مجھ سے ہٹے تو یعنی پتہ چل گیا کہ یہ سب کیا ہے، آرٹیفیشل ہے، تصنع ہے، نقلی ہے، جعلی ہے، میں مطلب یوں بولے کہ ٹھنڈے دودھ کو پھونکے مارنے والی جو ہے وہ بات ہے۔ اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ لوگ، مجھے اس سے جو ایک بات جو سیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا ادراک اور احساس ہے کہ یہ عادت اچھی ہے، یہ عادت بری ہے۔ جی۔ ہم نگران شورا سے ایک سوال کرتے آئے ہیں کہ حاجی صاحب کون بندہ ہوگا جو سمجھتا ہوگا میری عادتیں بری ہیں؟ یہ سوال ہم کرتے رہے ان سے اور وہ اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن مجھے اب ریئلائزیشن یوں ہونے لگ گیا ہے کہ بعض اوقات برے آدمی کو بھی، جس کے اخلاق برے ہیں، گھٹیا ہیں، اس کو بھی پتا ہے کہ میں ٹھیک تو نہیں ہوں، جی۔ لیکن بس وہ یوں کیا بولے، آنکھ آڑے کان کر لینا، یا فرائیڈ فراگ تھیوری جو ہے وہ اسی میں رہنا، بھی ہم کیا ہیں، ہم یوں ہی ہیں، ہم ایسے ہی ہیں۔ ان دونوں پر آپ روشنی ڈالیں کہ ایک یہ جو چیزیں ہیں ہم اچھی چیزیں لے رہے ہیں لیکن ایک آرٹیفیشل وے میں لے رہے ہیں، ون، اور نمبر ٹو، جنہیں اس بات کا احساس اور ادراک ہو رہا ہے کہ ہم درست ٹریک پر، اخلاق، حسن اخلاق کے اعتبار سے ہم اس درست ٹریک پر نہیں ہیں، نہ ہم سے ہمارا بیٹا محفوظ ہے، نہ ہماری زبان سے ہماری بیٹی محفوظ ہے، بیٹے کے ساتھ بھی ہم نے بد زبانی کرنی، بد زبانی کوئی لے لیں آپ، بیٹے کے ساتھ بد زبانی، بیٹی کے ساتھ بد زبانی، بیوی کے ساتھ بد زبانی، سسرال والوں کے ساتھ بد زبانی، اپنے بھائیوں کے ساتھ بد زبانی، بہنوں کے ساتھ بد زبانی، ماں باپ کے ساتھ بد زبانی، آپ جو ہے وہ آفس میں ہیں تو کولیگز کے ساتھ بد زبانی، آپ سیٹ ہیں تو اپنے مزدوروں کے ساتھ جو ہے وہ بد زبانی، بد کلامی، بد لحاظی، یعنی یہ، اور بندے کو پتہ بھی ہے کہ یہ میرے اندر غلط ہی ہے، لیکن پھر بھی اس کو چھوڑنے کے لیے بےحد تیار نہیں ہو رہا۔ دونوں پر ارشاد فرمائیں۔ جی، ایک جملے میں اگر عرض کروں بٹ صاحب تو وہ یہ ہے کہ بندہ مومن جیسا خلوت میں ہوتا ہے ویسا ہی جلوت میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور جب ایمان کسی کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے اور اس کے رگ و پے میں سما جاتا ہے اللہ اللہ، اور وہ ایمان کی مجسم تصویر بن جاتا ہے، سبحان اللہ، تو پھر سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر سے نکلتی ہے وہ ہوتی ہے منافقت۔ کیا بات، وہ منافق نہیں رہتا۔ اور عملی منافقتوں میں سے ایک منافقت یہی ہوتی ہے کہ آپ کی شخصیت میں، آپ کے رویے میں تصنع آ جاتا ہے، آپ جو ہے بناوٹ یہ نہیں کہہ سکتے، جی بناوٹ، آرٹیفیشلٹی آ جاتی ہے کہ آپ کسی کے چہرے پر ہوں تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ چہرہ پھیر لے تو آپ کا رویہ اور ہو جاتا ہے۔ تو یہ مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہے کہ اس کی پرسنالٹی کے اندر ڈبل سٹینڈرڈ ہوں۔ صحیح، ایک یہ بات۔ صحیح، اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی شخص پر نفس غالب آ جاتا ہے جی، اور اس سے بد کلامی کا، بد زبانی کا یا برے طرز عمل کا اظہار ہو جاتا ہے۔
بتقاضۂ بشریت اگر ایسا ہو جائے اور اس کے بعد اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ اللہ سے توبہ کرے اور جس کی حق تلفی کی ہے اس سے بھی معافی مانگے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ خوش اخلاق لوگوں میں ہی شمار کیا جائے گا. کیا بات. اب آ گئی بات ان لوگوں کی کہ جن کی زندگی میں مستقل برے رویوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. ان کی زبان کے شر سے نہ کوئی اپنا محفوظ ہے اور نہ کوئی غیر محفوظ ہے. ان کی بیٹی بھی ان کے کلام کے شر سے محفوظ نہیں اور ان کا پڑوسی بھی ان کے کلام کے شر سے محفوظ نہیں. تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالخصوص پڑوسی کے بارے میں، پڑوسی کے ساتھ طرز عمل کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ تم میں سے سب سے برا وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں برا ہے. تو آپ کا پڑوس کے ساتھ آپ کا رویہ جو ہے وہ آپ کے ایمان کے لیول کو بتاتا ہے کہ آپ کا ایمان کس درجے کا ہے. اللہ اکبر. تو اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. جی ہاں، بالکل ایسے ہی. تو یہ ساری باتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنے رویے کو اپنے ساتھ والے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا رکھنا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا، آپ کو ایک شخص کے رویے سے کوئی تکلیف پہنچی تو آپ یہاں بیٹھ کر اس تکلیف کا ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آدمی کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ متعدی ہوتا ہے. صحیح. یعنی آپ اگر نیکی کر رہے ہیں اگرچہ وہ نیکی آپ کی ذات کی حد تک ہے، لیکن وہ نیکی کبھی کبھی متعدی ہوتی ہے، یعنی پھیلتی ہے، دوسروں کو اس سے درس ملتا ہے. ایک شخص ہے وہ تسبیح پکڑ کر تسبیح کر رہا ہے تو اسے نہیں پتا کہ اس کے تسبیح کرنے کو دیکھ کر اللہ کسی کے دل میں یہ ڈال دے اور وہ بھی تسبیح کرنا شروع. کیا بات ہے. واہ واہ. اسی طرح آپ ایک آدمی کے ساتھ محو گفتگو ہیں اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، ایک قریب سے گزرتا ہوا شخص جب وہ آپ کے اس طرز تخاطب کو، طرز تکلم کو دیکھے گا تو آپ کو نہیں پتا آپ کے اخلاص کی برکت سے اس شخص کو بھی یہ توفیق نصیب ہو سکتی ہے کہ وہ بھی جب کسی سے بات کرے تو خندہ پیشانی سے کرے. تو کردار جو ہے، آپ کا جو طرز عمل ہے وہ آپ کو تو بینیفٹ دیتا ہے لیکن معاشرے کے اندر وہ دوسروں کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے بینیفٹ دیتا ہے. اور اس کا برعکس بھی ہے کہ اگر آپ کسی سے اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ انداز مناسب نہیں ہے تو سب سے پہلے اس کا اثر آپ کے گھر والوں پر ہوتا ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچے چلا کر بات کرتے ہیں، غصے سے بات کرتے ہیں، ذرا سی بات پر سیخ پا ہو جاتے ہیں تو ان کو سب سے پہلی اس چیز کی تربیت ان کے گھر سے ملی ہوتی. اللہ. تو آدمی کا جو طرز عمل ہے، جو اخلاق ہے، وہ اس کو تو بینیفٹ دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد رہنے والے، اس معاشرے میں بسنے والے لوگوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. سبحان اللہ. منافقت بھی نہیں ہونی چاہیے، ڈبل سٹینڈرڈ بھی نہیں ہونا چاہیے. بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. اور چیزوں کے اندر آرٹیفیشلٹی، یہ لفظ ہے نا، کیا لفظ لیا آپ نے ماشاءاللہ. تو یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اور جسے ریئلائز ہو گیا نا کہ میرے اندر یہ خرابی موجود ہے، تو یا دل میں آ رہا ہے کہ یہ خرابی تو ہے، تو سب سے پہلے ایڈمٹ کر لے کہ خرابی موجود ہے. جب اس نے یہ ریئلائز کر لینا ہے کہ یہ خرابی مجھ میں ہے، اب وہ اس کو دور کرنے کی کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا. قربان بھائی، نقیب عارف مدنی بھائی، عمر بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ سینٹرل جیل حیدرآباد کی بات ہے. اللہ. کہ ہم وہاں مین گیٹ سے جو ہے وہ اندر انٹر ہوئے اور جیل کے 2 آفیشلز ہمارے ساتھ تھے. مدنی چینل کا پروگرام زندگی ہم جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے تھے. تو وہاں انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ محکمہ جیل سندھ کے وہ آفیسرز تھے، تو انہوں نے کہا کہ پرابلم لوگوں کا یہاں یہی ہے، جو کہتے ہیں نا جیل میں آ کے بندہ اور کیا ہو گیا، خراب ہو گیا، بگڑ گیا. پرابلم اس کا یہی ہے کہ وہ اپنے جرم کو جرم محسوس نہیں کرتا، اس کو ریئلائز نہیں کرتا کہ ہاں میں نے جرم کیا ہے.
ڈاکٹر صاحب مچ جیل میں ہم نے جو ہے پروگرام ریکارڈ کیا، اور ایک تعداد ہے وہاں مجرموں کی، جو ایک بڑی تعداد ہے جو عمر قید کے ہیں یا سزائے موت کے مجرم ہیں وہاں پر، بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہاں کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہاں پر آپ لوگوں کو ملیں تو آپ کو ہر بندہ ہی بولے گا کہ میں کون ہوں، بے قصور ہوں۔ اچھا، ان کی بات سننے سے نا، یہ ان کی بات سننے سے پہلے ہم بھی جب ملتے تھے نا، بندہ کرتا تھا بے قصور ہوں، تو ہمیں بھی لگتا تھا کیا ہے یہ، بے قصور ہی ہے۔ میں نے کراچی میں بھی، یہ ملیر جیل میں بھی، سینٹرل جیل میں بھی ہم نے پروگرام جب وہ ریکارڈ کر رکھا ہے، تو یوں واقعی لوگ کیا کہتے تھے۔ اچھا، ہمیں نا ایک بندے نے انٹرویو دیا، یہ میں آپ کو فیکٹ بیسڈ بات بتا رہا ہوں، انٹرویو دیا ڈاکٹر صاحب، وہ انٹرویو دیکھ کر یوں لگے کہ بس بیچارہ بندہ جو ہے وہ انگاروں پر جو ہے زندگی اپنی بسر کر رہا ہے، اور ایک انتہائی مسکین آدمی ہے۔ بہرحال وہ انٹرویو ہم نے ان کا ریکارڈ کیا، اور اس کے بعد مجھے کسی نے کہا، اس نے کہا کہ جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ صورتحال ایسی ہے نہیں، ہم دن رات یہاں مطلب رہتے ہیں، اور ہمیں یہ جو آپ کو بتایا گیا ہے نا، ہمیں تو یہ کہیں مطلب نظر نہیں آتا۔ بننے کی روٹین ہوتی ہے نا، پتہ چلتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ چلانے سے پہلے ایک دفعہ غور کر لیجئے گا۔ تو میں ادھر میرے ذہن میں بات آئی گئی ہوگی، بھئی لوگ ہونے ہیں، باتیں کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، ہم تو رائے کسی کے بارے میں یوں ون سائڈ سن کے تو رائے قائم نہیں کرنی چاہیے کہ یہ مطلب منافقت کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے یا کیسے کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات مجھے ضرور ریئلائز ہوئی، وہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کی باتیں سن کر، جیل آفیشلز کے لوگوں کی باتیں سن کر کے، ایک وہ جس کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھ سے جرم ہوا ہے، اس کا رویہ یکسر تبدیل ہے۔ اور ایسے بھی ہم نے جیل میں دیکھے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ ان کی باتیں سن کر آپ کو لگے گا کہ یہ اس کے لیے لفظ ایک استعمال کرنا چاہیے، کیا ہے، ڈھیٹ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب میری بات آپ کو مدنی چینل کے ناظرین بھی سن رہے ہیں، پتہ نہیں عجیب لگے گی کیا لگے گی، میں نے جیل میں چمکتے چہرے بھی دیکھے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اور میں نے جیل کے اندر وحشت ناک لوگوں کے منہ، وہ بھی ہے اب نا ذہن میں میرے آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، بلکہ میں اب کیا بتاؤں آپ کو، تو یعنی جو میری ایک انر فیلنگ ہے نا، جی وہ یہی ہے کہ جس نے تو تسلیم کر لیا، اور تسلیم کرنے کے بعد اس نے رجوع اللہ جو ہے وہ کر لیا ہے، واہ واہ واہ، اور وہ دن رات اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھا حاضری دے رہا ہے، اور لگا رہا ہے اپنے آپ کو مجرم گردان رہا ہے، اور کہ معافی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ تو پھر وہ کریم ہے، وہ مہربانی فرماتا ہے، سزا دیکھیں جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، جی لیکن وہ جو اس کا جو چہرہ ہے، جی، اس کے اوپر سے جو جرم کی نحوست ہے نا جی، وہ پھر اٹھ جاتی ہے۔ آپ اس کو، میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں، میرے جو ہے نا وہ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اس طرح کے افراد بھی ہونے ہیں۔ میں اسی پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران ایک جو ہے ان سے میں ملا، انہوں نے کہا کہ میری کوئی، جب سے میں جیل میں آیا ہوں، میری کوئی تہجد کی نماز قضا نہیں، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان، اور میں نے ان کا باشرہ ان کو دیکھا، بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ ان کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ یوں مطلب اس طرح سے جرم، تو انہوں نے کہا کہ غلطی ہم سے ہو گئی، جی اور یوں کیا ہو گئے، جیل میں آ گئے۔ تو جتنی میں نے آپ کو ساری ابھی سٹوریز سنائی ہیں یا باتیں جو ہے وہ کی ہیں، اس میں جو ایک بات ہے نا، وہ مین بات یہ ہے ریئلائزیشن، جی اور پھر ریئلائزیشن کے بعد اس معاملے سے نکلنے کے لیے ریہیبلیٹیشن جنہوں نے اختیار کی ہے، ان کی صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے، اور جو اسی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کسی کو دوش دے دیں گے، کبھی کسی کا قصور بنا لیں گے، کبھی کسی کا جرم بنا لیں گے، کبھی فلاں کو شریک کر لیں گے، خود کو بیچ میں سے مکھی کی طرح تو لفظ تھوڑا سخت ہو گیا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ باہر نکال لیں گے۔ تو پھر ایسے لوگ اپنی بری عادتوں کو چھوڑ نہیں پاتے۔ قربان بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل حقیقت ہے کہ ماننا، یہ عمل کو، اپنے برے اعمال کو چھوڑنے کے لیے سب سے پہلا زینہ ہوتا ہے، واہ، سب سے پہلی سیڑھی ہوا کرتی ہے۔
جب تک کسی کو یہ ریئلائز ہی نہ ہو کہ میری غلطی ہے، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، یہ کام برا ہے، غلط ہے، تو اس وقت تک وہ سدھرنے کی طرف کیسے آئے گا؟ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی نا کہ وہ بالکل ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں ہے، ہم تو بالکل مسکین اور سیدھے شریف آدمی ہیں. اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک برین واش ہو جاتا ہے. ہر ایک کا نہیں، لیکن ایک تعداد کا بھی برین واش کے میں دو چار مثالیں دیتا ہوں. کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ جگہ ہیں جہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہے، کچھ ادارے ہیں جہاں پر بہت زیادہ سختی نہیں ہوتی، تو وہاں پر جب آؤ جب جاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں. اداروں میں داخلہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو لگ جائے تو سمجھتا ہے کہ میری اب جنت شروع ہو گئی ہے. تو اب جنہوں نے وہاں پر جانا ہے اور جن کو اس ادارے میں داخلے کا طریقہ کار معلوم ہے، وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا بس کچھ بھی کر کے اس ادارے میں آ جاؤ یا ان اداروں میں آ جاؤ، اس کے بعد تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا. اب تم جاؤ یا نہیں جاؤ، بیٹے بیٹے تمہیں ملتا رہے گا، اور تمہیں اپنے بڑھاپے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، بچوں کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ماں باپ کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، تم بالکل بے فکر رہو، بس ایک بار کسی طریقے سے گھس جاؤ. اب کوئی سوال کرے کہ میں وہاں تو جاؤں، اتنے محنت کروں، بیٹا محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا پیسہ ہو جائے گا، اب آپ کا کام ہو جائے گا. اچھا پیسے دے دیے، اور لیکن کچھ نہ کچھ اسکلز ہونا ضروری ہے. بیٹا اسکل کے مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کو ڈگری وغیرہ کسی طریقے سے فلاں جگہ بھجوا دیں گے، یہاں کروا دیں گے، وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں. پھر آخر میں ایک سوال کرنے والا یہ بھی سوال کرتا ہے کہ یہ غلط نہیں ہے، تو پھر برین واش کرتے ہوئے جواب یہ ملتا ہے کہ بیٹا دنیا کر رہی ہے، دنیا کر رہی ہے تو کیا تم پاگل ہو کیا؟ اب وہ جس کو اپنے گھر سے، اپنے مدرسے سے، اپنے اسکول سے، جہاں سے جو ایک ویژن ملا تھا کہ آپ نے دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، کرپشن نہیں کرنی، لیکن جب وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو سوسائٹی میں ایسے لوگ اس کو مل جایا کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی صورت میں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، جو اس کا برین واش کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہی کھیپ جب آتی ہے اپنی عملی زندگی میں، تو وہ ایسے کام کر جاتی ہے کہ کبھی وہ سلاخوں کے پیچھے ہوتی ہے، کبھی وہ ارب پتی سے روڈ پتی بن جاتی ہے، کبھی وہ اپنا نہ جانے کیسے کیسے نقصانات کر گزرتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں تو ایک تعداد ہے کام کرنے والوں کی بھی جو بہت ہی حسین اور خوبصورت انداز میں، اچھے انداز سے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 2 روپے کم آ جائیں، 2 کسٹمر کم آ جائیں، لیکن جو آئے تو پھر وہ مطمئن ہو کر ہی جائے، کام اس کا اچھا ہو، وہ جس مقصد سے ہمارے پاس آیا ہے. لیکن ایک تعداد وہ بھی ہے کہ جب وہ اپنے کام پر آتے ہیں تو ان کا برین واش، جو کہ وہ بھی سیکھنے آئے ہیں، تو سیکھنے سے ہی برین واشنگ یہ شروع ہوتی ہے کہ بیٹا دیکھو یہ یاد رکھنا کہ کام کا اصول ہے کہ چیٹنگ کے بغیر کام نہیں ہوتا ہے. اب چیٹنگ تو غلط کام ہے، بیٹا دنیا ایسی ہی چلتی ہے. دیکھو کام کا اصول ہے کہ اگر کام 200 کا ہے تو پھر وہ 1000 میں ہوگا، یہ تو غلط ہے. نہیں بیٹا دنیا ایسی ہی چلتی ہے، ورنہ پھر ایسے ایکسپینسز او بھائی اللہ معاف کرے. میں اس میں ایک فیلڈ نہیں، بہت ساری فیلڈز ہو سکتی ہیں، بہت سارے فیلڈز. میں فیلڈز کا نام نہیں لوں گا، لیکن ہر شخص غور کر سکتا ہے، ہر شخص کے سامنے یہ مثالیں جب میں دے رہا ہوں تو یہ چیزیں آ رہی ہوں گی. تو یہ جو برین واش ہوتا ہے، جس طریقے سے سوسائٹی کے کچھ خراب افراد نے برین واش کیا، جس کی وجہ سے آج جیلیں بھری ہیں، آج گھروں کے اندر فتنے ہیں، آج گھروں میں لڑائیاں ہیں، آج ماں باپ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آیا آخر جس کو ہم نے اچھی تربیت کی، جس کا ہم نے اتنا سدھارا، یہ اس کو ہو کیا گیا ہے؟ مطلب بہن بیٹیوں کے رشتے ان کی وجہ سے مطلب ان کے لالے پڑے ہوئے، بھائیوں کے آگے کے معاملات، ان کے جاب کے معاملات سارے خراب ہوئے ہوئے ہیں. اس کے پیچھے اگر دیکھیں تو ایک وجہ برین واشنگ بھی ہوتی ہے. جس طرح سوسائٹی کردار ادا کر رہی ہے کہ وہ برین واش کر رہی ہے. جب برین واش ہوتا ہے نا سلمان بھائی، اس کے ساتھ ایک رویہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ شخص غصے والا ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ کسی شخص کو صحیح چیز سمجھائیں گے نا تو وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا فوراً، کیونکہ وہ کہتا ہے تم تو بیوقوف ہو. صحیح. تو تمہیں کیا بتاتا ہے؟ اچھی بات کو بیوقوفی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. اللہ یاد تم دقیانوسی سوچ کے لوگوں، تمہیں کیا پتا؟ میں تو مارکیٹ میں نکلا ہوں، باہر نکلا ہوں تو ہمیں پتا چلا کہ حقیقت کیا ہے. وہ تو جب مارکیٹ میں نکلنے کے بعد کچھ عرصے بعد پٹتے ہیں یا جیلوں میں کہیں ہوتے ہیں ادھر ادھر، تو پتا چلتا ہے کہ واقعی حقیقت کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا تجربے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تجربہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو لمحوں میں مل جاتا ہے، ایک تجربہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو بھگتنے کے بعد ملتا ہے. جو بھگتنے کے بعد ملے نا وہ نقصان دہ ہوتا ہے. یعنی اس میں تو آپ نے اپنا سب کچھ خراب کر دیا نا، اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی، جوانی ختم کر دی، پیسہ برباد کر دیا. اب آپ نے سیکھا. ایک تجربہ جو لمحوں میں ملتا ہے نا، وہ تجربہ وہ ہوتا ہے جو آپ سے پہلے لوگ
آپ سے بڑے لوگ یا اپنے سامنے جو نظر آنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہوا ہے ان سے دیکھ کے سیکھ لیتے ہیں. ان کی 50 سالہ زندگی کو آپ 50 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں میں نے یہ کام کرنا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے. تو اللہ ہمیں یہ عقل مندی بھی نصیب فرمائے نا جی, تو نصیب ہوگا تو یہ بات بنے. حقیقت ہے. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک برین واشنگ یہاں پہ اس طریقے سے ہوتی ہے اور یہ سلسلہ ہوتا ہے وہ پھر چڑچڑا والا معاملہ ہو جاتا ہے, پھر غصہ کا معاملہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جب یہاں والے لوگ نہیں تھک رہے برین واش کرتے ہوئے تو ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے کہ کثرت کے ساتھ لوگ خراب ہیں. الحمدللہ کثرت ان لوگوں کی ہے جو اچھے لوگ ہیں. جو آپ نے جیسے کہ بات کی نا کہ برا شخص بھی سمجھتا ہے کہ برائی تو ہے, وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے جو برے کو بھی کہیں کہ برائی نہیں ہے. اب جو نہیں سمجھ رہے اس چیز کو تو ان کے لیے پھر ہمیں بھی برین واشنگ کا کام سٹارٹ کرنا ہوگا. آٹے میں نمک تو آپ نے بہت کم کر دیا. اچھا قربان بھائی, اس کو آٹا ہوتا ہے نا, آٹا, آٹے میں بہت کچھ ہوتا ہے. اچھا گندم کا جب آٹا بناتے ہیں نا, میدا بھی اسی میں سے جو ہے میں آٹے میں نمک کے برابر ان کی اسی میں سے نکلتی ہے. تو آٹے میں سوجی کے برابر آپ, ویسے یہ محاورہ نہیں ہے لیکن میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ بہت کم تو نہیں ہیں لیکن ان کی بھی ایک تعداد ہے. پوائنٹ یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ غلط انداز اور غلط بات جو بھی ہے ہمیں اگر اس کا احساس بھی ہے, نمبر 1 اس کو ریئلائز کریں, نمبر 2 اس کو دور کریں. اس کو آپ ساتھ لیے پھریں گے تو یوں چل نہیں سکتا. میں ایک جی فرمائیے. یعنی ریئلائزیشن از دی فرسٹ اسٹیپ ٹو ریفارمیشن. واہ, کہ آپ اگر اصلاح چاہتے ہیں تو اصلاح کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی کا احساس کریں. ایک مختصر سی مان لیں اس کو. جی اس کو مان لیں. ایک بادشاہ جو ہے وہ جیل میں گیا تو اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں ان مجرموں میں حالات و واقعات کیسے ہیں. تو ایک مجرم کے پاس گیا تو کہا ہاں بھائی تم کیا کر آئے ہو؟ کہا جناب میں تو بے قصور ہوں, میرا تو کوئی قصور نہیں, میں تو بس ایسے ہی فضول قید کر دیا گیا ہوں. بس وہ میں چل رہا تھا رستے میں تو سامنے والے نے کوئی ایسی بات کی, مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کو مار دیا, تو اس میں میری غلطی نہیں تھی, اس کی غلطی تھی. ٹھیک. آگے بڑھے تو ایک اور صاحب تھے, ان سے پوچھا جناب آپ یہاں کیوں تشریف لائیں؟ تو کہنے لگے کہ میں تو بالکل بے گناہ ہوں, میں جا رہا تھا تو رستے میں ایک چیز مجھے نظر آئی اور اس کے مالک کا منہ ادھر تھا, تو اب وہ خیال نہیں کر رہا تھا تو مجھے اچھی لگی تو میں نے اٹھا لی. تو اب اس کو احساس کرنا چاہیے تھا کہ بھی روڈ پر ایسے منہ ادھر کر کے اپنا سامان رکھا ہے تو میں نے چوری نہیں کی, اس کی غفلت تھی. ٹھیک. اچھا بڑا حیران ہوا. پھر آگے گیا تو ایک اور نوجوان ملا تو اس کے چہرے پہ غم کے آثار تھے اور وہ بڑا پریشان تھا. تو اس سے پوچھا کہ جناب آپ یہاں کیسے آئے؟ تو کہا بادشاہ سلامت میں آپ کو کیا بتاؤں, مجھ سے غلطی ہو گئی. میرا ایک بھائی تھا تو اس بھائی کے ساتھ کوئی میری تو تکار ہوئی اور میں نے ہاتھ اٹھا دیا. تو وہ قاضی صاحب کے پاس چلا گیا, کیس ہو گیا اور قاضی صاحب نے مجھے قصوروار سمجھا اور واقعی میں قصوروار تھا اور مجھے سزا ہو گئی اور میں آج جیل میں ہوں. تو میں مانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں. تو بادشاہ نے اس کو دیکھا اور جو اس کے ارد گرد سٹاف تھا ان کو دیکھا اور کہا کہ اتنے بڑے گناہ گار کو تم نے ان نیک لوگوں کے ساتھ رکھا ہوا اس جیل میں, یہ اتنے نیک لوگ جنہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ان کے ساتھ اس گناہ گار کا کیا کام ہے؟ اس کو نکالو یہاں سے, اس گناہ گار کو اس جگہ نہیں رکھنا چاہیے. اور اس گناہ گار کو نکال دیا گیا اور رہا ہو گیا. اور وہ رہا ہو سبحان اللہ. کہ نیک لوگ جیل میں مطلب جن کو مطلب احساس نہیں, ہاں جی, جن کو احساس نہیں, جن کو ریئلائزیشن نہیں, جو ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے جو جرم کیا ہے وہ جرم نہیں ہے ہی نہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں بھی سلمان بھائی جی جس شخص کو احساس ہو جاتا ہے اللہ الندم التوبہ, سبحان, کہ جس کو ندامت ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, پشیمانی ہوتی ہے, اس کا دل کڑتا ہے اور پھر وہ اللہ سے اس پشیمانی کی حالت میں, احساس کی حالت میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا اللہ اللہ وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر کیا کر لیا ہے؟ ظلم کر لیا ہے. یہ ریلائزیشن ہی تو ہے. اس پہ ایک بہت خوبصورت حدیث پاک بھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ, کہ بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے, اسے احساس ہو جاتا ہے, اقرار جرم کر لیتا ہے, پھر اس جرم سے
آئندہ ایسا نہیں کروں گا، توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ سب سے پہلے اعتراف جرم ہے۔ جی ہماری سوسائٹی میں جیسے بات چل ہی رہی ہے، جی جی تو بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، جیسے میرا ایک جامعہ سے تعلق ہے، تو اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ کا بچہ یوں کرتا ہے، تو میرا خیال ہے کچھ چند ہی والد ایسے ہمیں ملے ہوں گے جنہوں نے بولا ہوگا کہ جی میں اپنے بچے کو سمجھاؤں گا، اس کی غلطی ہے، ورنہ زیادہ تر آگے سے یہی کہتے ہیں کہ میرا بچہ تو بڑا اچھا ہے، فلاں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے۔ وہ اپنی غلطی کو مانتے ہی نہیں ہے، جب وہ نہیں مانتے تو بچہ بھی نہیں مانتا، تو وہ غلطی پھر پہلے جو چھوٹا سا پودا ہوتا ہے بڑھتے بڑھتے وہ تناور درخت ہو جاتا ہے، پھر انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہمارے والد صاحب تو ہماری غلطی تو نہیں مانیں گے، ان کو تو ہم جس طرح بھی ڈیل کر لیں گے۔ تو یہاں صوفیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، الفاظ تو کچھ الگ ہیں، میں آسانی کے لیے یہ ذکر کروں کہ انہوں نے فرمایا کہ انسان اگر اپنے اندر دو چیزیں پیدا کر لے تو وہ اللہ کا بڑا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ ہر کمال کو اپنی ذات کا کمال نہ سمجھے کہ بزنس اچھا چل رہا ہے تو میری عقل کی اس میں بڑی اہمیت ہے اور میں اپنی سمجھ سے چلا رہا ہوں، پلاننگ بڑی ہے جی، بڑی پلاننگ ہے، محنت بڑی ہے جی، بڑی محنت ہے، اس لیے اچھا چل رہا ہے، میں ترقی کی ہے تو میں نے محنت بڑی کی ہے، محنت کی ہوگی۔ تو فرماتے ہیں جو بھی کمال ملا ہے ہمیشہ وہ کہے یہ میرے رب کی طرف سے، رب کی عطا ہے۔ اور اگر کوئی غلطی ہو جائے، کرائسس کا شکار ہو جائے، کسی طرح سے بھی زوال میں آ جائے اور کسی جگہ اس سے پوچھ گچھ شروع ہو جائے، تو یہ کہے کہ یہ میرے عملوں کا نتیجہ ہے، یہ میری غلطی ہے اس میں۔ تو جہاں اپنی غلطی ماننی ہے، بلکہ ایک اور بڑی پیاری بات صوفیہ کی یا اولیاء کے ملفوظات میں دیکھیں تو یہ آتی ہے کہ جب تمہارا دل کرے نا کہ اچھائی دیکھنی ہے تو لوگوں میں تلاش کرو، اچھائی دوسروں میں دیکھو، اور جب تمہارا پروگرام بن جائے کہ برائی دیکھنی ہے اور برائی سوچنی ہے اور نیگیٹیوٹی، پھر اپنے اندر دیکھو۔ تو ہمارا معاملہ الٹ ہے کہ ہم اچھائی اپنے اندر دیکھتے ہیں، برائی دوسروں میں دیکھتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرنے کے لیے ان مبارک تعلیمات پہ بندہ عمل کرے گا تو اللہ کا قرب حاصل کرتا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات، حضور کی یہ جو اخلاق پہ بات چل رہی ہے، حسن اخلاق، دیکھیں حسن اخلاق صرف میٹھا بولنے کا انعام نہیں ہوتا کہ میٹھا بولنے کا، تو بناوٹ پہ بات چل رہی ہے۔ اگر بندہ کسی جگہ دکان پہ جاتا ہے، کروڑوں کا مال رکھا ہوا ہے، کپڑے بھائی کروڑوں کے، آپ نے 2 گز بھی خریدنا ہوگا تو وہ جو آپ کو ڈیل کرنے والا ہے وہ بڑے اچھے اخلاق سے آپ کو دکھائے گا، اور اگر آپ کو پسند نہیں آتا تو کہتا ہے کہ گڈاؤن میں رکھا ہوا میں ادھر سے لے کے آتا ہوں، وہ بھی پسند نہیں آتا تو پھر بھی آپ کو ریجیکٹ نہیں کرتا، کہتا ہے فلاں دن ہمارا نیا مال آئے گا، آپ دوبارہ آئیے گا، ہم آپ کو دیں گے۔ اب وہ اتنے اچھے سے ڈیل کرتا ہے، جب یہ نہیں لیتا اور چلا جاتا ہے، پیچھے سے وہ کہتا ہے لینا تو کچھ ہوتا نہیں، ایسے ہمیں آگے تنگ کرتے ہیں۔ تو یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تو بناوٹی اور تصنع ہے کہ بناوٹی انداز سے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اخلاق تو یہ ہے کہ بھائی بندہ سچ بولے، تحمل، برداشت اور صحیح کام کرے، اس کا نام اخلاق ہے، اور دوسروں کی جو غلطی ہے اس کو برداشت کرے، اس کا نام اخلاق ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے بڑے ہی خوبصورت ارشاد فرمائے۔ حضور نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جب برائی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لو، یہ نیکی برائی کو مٹا دے گی۔ اور تیسری بات بڑی کمال کی ارشاد فرمائی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ سلمان بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، حضور کی زندگی ہمارے لیے ہی سب کچھ ہے، اور جو جتنی اچھی بات ہو سکتی تھی نا دنیا میں، کائنات میں، وہ حضور فرما گئے۔ جو کام جتنا اچھا ہو سکتا تھا
وہ میرے حضور نے کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کے اخلاق کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کو فاتح کی شان سے مکہ میں جاتے ہیں اور 10,000 مہاجرین و انصار کا آپ کے ساتھ لشکر ہے، اور آپ مکہ کو فتح کرتے ہیں۔ حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم اسلام کی حیثیت سے پہلا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جہاں آپ کے غلاموں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہیں، مجرم بھی ہزاروں میں ہیں، سارے وہاں کھڑے ہیں، آپ خطبہ عام ارشاد فرماتے ہیں، اور اس مجمع کے اندر وہ مجرمین بھی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت میں آپ کی گردن پہ اوجڑی رکھی ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی معاذ اللہ گالیاں دی ہیں، دل دکھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کسی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا ہے، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ کے آگ کی دھونیاں دی ہے، کسی کو کوڑے مار کے تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا ہے۔ وہ سارے مجرم کھڑے ہیں جو اس طرح کا ظلم کرتے رہے، اور سارے اپنے تائیں یہ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ شاید آج تو ہمارا کیما کر دیا جائے گا، بوٹی بوٹی کر دی جائے گی، ہمارا آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہوگا کیا۔ یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جن کے ذریعے بندہ دلوں میں اتر جاتا ہے یا دلوں سے اتر جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو جہاں ان کو اپنے جو انجام تھا وہ یاد آ رہا تھا اور ظلم یاد آ رہا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، حضرت عائشہ نے فرمایا من تقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام لیا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو ان کو یہاں اپنا ظلم یاد آ رہا تھا، وہاں حضور کی کریمانہ جو تیور تھے، اخلاق تھے، خو تھی، وہ بھی انہیں پتہ تھی، اور انہوں نے کہا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، ہمیں تو آپ سے خیر ہی کی امید ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ معافی کا عام اعلان جو ہوا، حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے۔ پھر جب یہ جملہ حضور کیسے دلوں میں اتر گئے ان جملوں سے، تو وہی مجرم جو کھڑے تھے ان کی زبان سے اتنی بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلتا ہے کہ حرم کے در و دیوار گونج اٹھتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت اس کی بڑی کمال منظر کشی فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالی کے حسن و ادا کی قسم۔ تو آسان لفظوں میں بات یہ ہے کہ میرے نبی جیسی نہ صورت کسی کی ہے، نہ میرے نبی جیسی سیرت کسی کی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ نقیب بھائی بہت اچھے انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی، اور یہ جو آپ فرما رہے تھے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا یہ اعلان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، اور پھر کیا ہوا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر لوگ جو ہے وہ گروہ در گروہ آ کر کے جو ہے وہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور دین اسلام جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں، اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جب بندے کو سورج کی گرمی لگتی ہے نا، پھر اس کا دماغ بعض وقت گھوم جاتا ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے صبر کرنے کا۔ حالات کی یوں بولیے کہ ناگفتگی یا ان کا نگفتہ بے ہونا، حالات کا یوں بولے کہ انسان کو جکڑ لینا، سکویز جو ہے وہ کر دینا اس کو، ٹھیک ہے، یہ بندے کا امتحان لیتا ہے۔ تو بعض اوقات بندہ فیل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ سمجھانے والا کوئی اچھا مل جائے تو پھر وہ اس میں سے کیا کر لیتا ہے، وہ نکال لیتا ہے، اچھی راہ پہ ڈال دیتا ہے۔ اور اگر کوئی مل جائے ایسا کہ جو جلتی پر آگ کا کام، تیل کا کام کرنے والا ہو، جلتی پر تیل کا کام کرنے والا ہو، تو پھر لمکا ہی دیتا ہے۔ بٹ صاحب، جب
آپ کسی دوستوں کے حلقے میں ہوتے ہیں جی. یا آپ کے چاہنے والے ہیں, ہاتھ چومنے والے ہیں, آپ پر احسان کرنے والے ہیں, آپ سے محبت کرنے والے ہیں, تو ان کے ساتھ ٹائم گزارنا, ان کے ساتھ معاملہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. آپ ان کے آسان تو ساتھ ہوتا ہے, اچھا بھی لگتا ہے. اچھا بھی لگتا ہے, آپ بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں اور بڑی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. رقیب بھائی دیکھیں نا مسکرا رہے ہیں, ہم ان کے پاس جب ہم جاتے ہیں جی. تو بس پھر مطلب جی. ایک تو ان کے اخلاق کی بہار ہے, ٹھہراؤ ہے. اچھا ان کے والد صاحب میں بھی بڑا ماشاءاللہ. ان کے والد صاحب کو بھی میں تو لیا میں جو ہے وہ ملاقات ہوئی, جی. ان میں بھی بڑی ایک یوں بڑی تحمل ہے, جی. ان میں بھی ہے. ویسے ہی ان کی عطاؤں کا معاملہ بھی کیا ہے, جی. ویسا ہی ہے ماشاءاللہ. تو یعنی کہ دوستوں کے حلقے میں خوش اخلاقی کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. سبحان اللہ. اصل آزمائش یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے, یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے, یا آپ کا دل دکھاتا ہے, لیکن پھر بھی آپ اس کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں, سبحان اللہ. درگزر کرتے ہیں اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں. حافظ بہت بڑے شاعر ہیں فارسی کے, اور ان کا ایک شعر بہت مشہور ہے, اور انہوں نے بہت بڑا سبق دیا اس شعر میں. آپ فرماتے ہیں کہ آسائش دو گیتی تفسیر این دو حرف است, کہ اس دنیا میں اگر راحت اور سکون سے زندگی گزارنا چاہتے ہو نا, تو پھر اس کی تفسیر میں صرف 2 لفظوں میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ اکبر. یہ سن لو, سمجھ لو اور عمل کر لو, تمہاری ساری زندگی سکون میں گزرے گی. صحیح. آسائش دو گیتی تفسیر این دو حرف است, با دوستاں مروت با دشمناں مدارا. دوستوں کے ساتھ محبت کا, مروت کا معاملہ کرو, اور جب دشمنوں کی بات آئے تو برداشت کا معاملہ کرو, معاف کر دینے کا معاملہ کرو. آپ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے, کوئی ظلم کرتا ہے, اور آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں, اگرچہ آپ اس بات پر قادر ہوتے ہیں کہ آپ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں, لیکن اگر آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ بات آگے نہیں بڑھتی. جی. اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی, آپ نے ہاتھ اٹھایا, اس کو 2 لگا دی, وہ آگے سے 4 بندے لے کر آ گیا, اس نے کوئی فائرنگ کر دی, کچھ ایسا کر دیا, آپ کی طرف سے کوئی لاش گر گئی, اس کے بعد پھر آپ نے معاملہ کیا, ان کی طرف سے لاشیں گر گئی, تو پھر یہ معاملہ سالوں تک چلتا ہے. اور پھر اس کے بعد خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں, عورتیں بیوہ ہو جاتی, بچے یتیم ہو جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ پھر معاشرے میں ایسی اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں کہ جن کا ہم کہہ نہیں سکتے. لیکن اگر وہ پہلا لمحہ کہ جب کسی نے زیادتی کی اور آدمی اس وقت معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دے, خاموش ہو جائے, درگزر کرے, تو پھر یہ نوبت نہیں آتی کہ لاشیں گریں, پھر یہ نوبت نہیں آتی کہ گھر اجڑیں, پھر یہ نوبت نہیں آتی کہ بچے یتیم ہوں. تو جہاں تک ہو سکے درگزر کرنا چاہیے, اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی سکون میں گزرے گی. کیا بات ڈاکٹر صاحب, اللہ آپ کی زندگی سکون میں گزرے گی. پھر نہ تو دشمنی جو ہے وہ آپ کے قبیلے میں, خاندان میں پیدا ہوگی, نہ آپ کی نیندیں رات کی اڑیں گی, نہ آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کرے گا, نہ آپ کی شوگر شوٹ کرے گی, اور نہ آپ کسی اور پریشانی میں مبتلا ہوگے. آپ نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا تو وہ کریم ہے, وہ کریم ہے, وہ غالب ہے, وہ عزیز ہے, وہ منتقم ہے. وہ اگر چاہے گا تو آپ کی طرف سے بدلہ لے گا, اور اگر اس کی مشیت نہیں ہوئی تو وہ قیامت کے دن آپ کو راضی کرے گا. اور جسے وہ کریم راضی کرے گا تو اسے ایسا نوازے گا کہ جو میرے اور آپ کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالی ہمیں دوستوں کے ساتھ تو محبت اور الفت کا معاملہ کرنے کی توفیق دے, لیکن اگر کوئی ہمارا دشمن بھی ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں, اور معاف کرنے سے دشمن بھی دوست بن جاتا ہے. بڑی پیاری بات کی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب مجھے یوں لگتا ہے کہ قربان بھائی, نقیب عارف مدنی بھائی, کہ ڈرنا اس سے چاہیے جو اللہ پہ چھوڑ دے. اللہ 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 اللہ. بالکل. آپ دیکھیں نا, آپ کی اور میری اگر مثال کے طور پر کسی مسئلے میں انبن ہو گئی, آپ بھی طاقتور ہیں, میں بھی طاقتور ہوں, میں نے آپ کو پریشان کر لیا, آپ نے مجھے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے والا معاملہ یوں بولیں وہ ہو گیا. ویسے اینٹ کا جواب بھی اگر دینا ہے تو کم از کم بھائی اینٹ سے ہی دیں,
पत्थर से। जवाब ही देना है तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो ये तो वैसी बात ही गलत है। जवाब ही अगर देना तो ईंट से ही दे, ईंट है तो ईंट भाई। जिसने अगर आपको बदला भी लेना है तो इसके भी इस्लाम में पैरामीटर्स बयान किए गए हैं। देखिए वह सुलह खैर है, माफ करना क्या है, बेहतरीन मामला है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बदला भी लेना है तो बदले का मतलब ये थोड़ी है कि आपकी अगर किसी ने एक जो है वो एकड़ जमीन कब्जा कर लिया तो आपने अगले बंदे की जो है वो लाश गिरानी है, उसको कत्ल करना है उसको, ये तो कोई तरीका नहीं है। तो बहरहाल हम जिस पॉइंट पर आ रहे हैं हम उधर बात करते हैं, दरगुजर कर देना, माफ कर देना, इससे तो अच्छी क्या है बात ही कोई नहीं है। और दूसरी जो मैंने किसी को नुकसान दिया उसने मुझे नुकसान दे दिया तो वो तो बराबर बराबर मतलब मामला बराबर बराबर बोल लें या थोड़ा ऊपर बोल लें, शेर सवा शेर बोल लें, शेर और सवा शेर में भी सवा का ही फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, चले कुछ भी है, क्या हो गया, खत्म ही हो गया। लेकिन जिसने अल्लाह पे छोड़ दिया है ना, ये इंतहाई डरने वाली बात है कि जो खुद पीछे हट गया है और उसने क्या कह दिया है कि मेरा मामला अब क्या है, अल्लाह के हवाले है। और साहब अल्लाह से डरना चाहिए जो जुल्म करने वाले हैं। हदीस मुबारका में है कि मजलूम के साथ रब होता है। अल्लाह 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 अल्लाह। आपके पास क्या है? आपके पास असलहा है, जालिम से बात कर रहा हूँ जी, ताकत है, कुव्वत है, कनेक्शंस हैं, आपके साथ ओहदेदार हैं, लेकिन अल्लाह से डरें कि मजलूम के साथ अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह। और अगर वो मजलूम सब्र करता है तो इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जिसके साथ अल्लाह हो तो फिर उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। दुनिया में तो आप कुछ देर के लिए आपका टहका हो जाएगा, दुनिया में तो कुछ देर के लिए आप गालिब हो जाएंगे, लेकिन फिर उस क़यामत के दिन को देखिए कि हदीस में है कि तकब्बुर करने वाले च्यूंटियों की तरह होंगे। जैसे च्यूंटियां पाँव में मसली जाती हैं जी, रौंदी जाती हैं, ऐसे तकब्बुर करने वाला, ताद्दी करने वाला क़यामत के दिन ऐसे लोगों के पाँव के नीचे कुचला जाएगा। तो उस वक्त ये टहका, ये दबदबा, ये शान व शौकत कहाँ होगी? अल्लाह की। तो अल्लाह से डरें कि मजलूम के साथ रब होता है। मरहबा, बड़ी प्यारी बात फरमाई। और मदीना के नाज़रीन, मैं यहाँ एक और बात अर्ज करता चलूँ कि जब हमारी दुआ या बद दुआ किसी का बेड़ा गर्क कर सकती है तो भी हमारी दुआ उसका बेड़ा भी चला दे, हमारा भी चला दे, तो विन विन सिचुएशन है। वाह वाह वाह, आयत की दुआ करें जहाँ तक हो सके, अल्लाह नसीब करे। ये भी आला, इसे कहते हैं आला ज़र्फी, जिसके अंदर ये हो कि वो अपने ऊपर जुल्म करने वाले के लिए भी क्या बोले, जा तेरी खैर होवे। मतलब ये एक मैं वो पंजाबी, ये असल अखलाक है। क्या बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा हिसाब आसानी से हो, जी, चाहते हो कि जन्नत में आला दर्जात मिल जाएं, सुभान अल्लाह, तो अल्लाह करीम तुम्हारी मगफिरत फरमा दे, तो 3 चीज़ों पे अमल कर लो। क्या बात। जो तुम्हें महरूम करे उसको अता कर दो, जो ताल्लुक़ तोड़े उससे जोड़ो, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसको मुआफ़ कर दो। ये जो 3 फार्मूले हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया, जो इन पर अमल कर ले तो कमाल है कि उसकी ज़िंदगी भी राहत वाली होती है वाली, और आखिरत में तो उसके लिए कमाल ही कमाल। देखें, जो अभी जैसे कि गुस्से पर और इस हवाले से गुफ्तगू चल रही है, एक जो गाड़ी होती है ना नॉर्मल, एक बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सीधा साफ़ सुथरा सा रोड है, उस पर तो कोई सी भी गाड़ी चल जाती है। लेकिन गाड़ी का असल इम्तिहान होता ही पथरीली जगह पर है, जो ऊंचाई है वहाँ पर इम्तिहान हुआ करता है, मुश्किल रास्तों पे हुआ करता है। तो अब ऐसे कोई मामला आ जाए कि जहाँ पर कोई आपके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है, तो उसका जो आपने डायमेंशन वगैरह बताएं कि एक लम्हा वो भी आए कि जब आप जो है उसे बदला लेने का भी इस्लाम ने तरीक़ाकार बताया है, वो सारे मामलात हैं। लेकिन जहाँ पर बस सुलह खैर है, मुआफ़ी है, ये सारे मामलात हैं, दरगुज़र है, सब्र है, खामोशी है, ये सारी चीज़ें जहाँ पर ये इसका इस्तेमाल हकीकी जगह करना ही यहाँ पर है कि जहाँ पर कोई आपके साथ मामला ही उल्टा कर रहा है। क्योंकि अब आपका ट्रैक पता चलेगा ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अकल जैसी जो दौलत अता फरमाई है, इसका हकीकी इस्तेमाल आप सही अंदाज से कर कितना सकते हैं। क्या बात है। उस आम मामलात में तो हर बंदा ही बहुत मीठा है और मीठे बोल वाला है, सुभान अल्लाह, कमाल है। लेकिन जब 2 थप्पड़ पड़े और 2 कड़वी बातें पड़े तो जब इम्तिहान का पता चलता है। और ये वो बात है कि अल्लाह वालों ने इन पर अमल करके दिखाया है। बल्कि जनाब अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मामला नहीं कि जब एक शख्स ने, एक बदू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़े हुए थे, नजरानी चादर, और वो खुर्द रही थी, तो खींचा तो मतलब वो निशान पड़ गया और कहा जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया उसमें से मुझे माल दें। अब देखिए कैसा रवैया उसने अपनाया है।
اور ایسا رویہ اپنانے کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے مال دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ کیا سلوک فرماتے ہیں؟ کوئی برا سلوک نہیں فرمایا بلکہ اس کو مال و دولت سے نواز دیا گیا. تو امام اہل سنت کا واقعہ ہے نا کہ جب ان کے پاس خطوط آئے وہ خطوط آئے کہ جس میں معاذ اللہ گالیاں لکھی ہوئی ہیں. امام اہل سنت کتنی بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں اور لکھنے والے کس طریقے سے کس انداز سے آپ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے صاحب کو غصہ آیا کہ حضرت یہ کون سا انداز ہے, یہ مطلب گالیاں لکھی ہوئی یہ خطا ہے, تو ان کے ساتھ ہم بدلہ لیتے ہیں اور کیس وغیرہ کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا پہلے جو تعریفیں کر رہے ہیں تو ان کے لیے جو جائیداد ہے تو بانٹ دو پہلے. تو یہ حسین اور خوبصورت انداز ہے کہ جب یہ انداز اپنایا جاتا ہے تو واقعی ایک معاشرہ جو ہے اس کی تکمیل کی بقا ہو جایا کرتی ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بستا رہیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں ملیں گی, اور کہیں اور رہیں گے تو وہاں سے کیا مل رہا ہے اور پھر ادھر سے آگے کیا بن رہا ہے اس پہ تبصرے کی حاجت نہیں ہے. اچھا یہ میں عرض کروں, میں نے کہا گرمی جب بندے کو لگتی ہے نا تو اس وقت بھی اس کا امتحان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گرمی بھی ہے, ٹریفک جیم ہے, گاڑی کا اسی کام نہیں کر رہا, تو اس وقت جو ہے نا بندے کا زور صرف ہارن پہ نکلتا ہے. یعنی ہارن جو ہے نا وہ دبا کے رکھیں گے, ٹی ٹی مطلب جو ہے نا یہ ہو رہی ہے اللہ کی ابھی ہارن پہ جو ہے نا. اچھا بعض لوگوں کو دیکھا ہے گاڑی میں بیٹھے ہوئے سر نکال کے ساتھ میں ہاتھ یوں کر کے جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں. خدا کا خوف کریں مہربانی کر کے, اس سے اگر روڈ کھلنا ہو پھر تو چلیں بندہ بولے بھی یوں کیا ہے اور روڈ کیا ہو گیا ہے, ایسے بالکل رستہ بن گیا جناب, ٹریفک کی روانی شروع ہو گئی ہے, گرمی کا معاملہ اثر کیا ہو گیا, دور ہو گیا, واہ واہ بالکل ٹھیک ہے بھائی کر لیں آپ. جب وہ بھی نہیں ہونا, ٹھیک ہے, الٹا مزید فرسٹریشن نے بڑھ جانا ہے, تو ایسے انداز سے ہمیں بچنا ہوگا. یہ ایک دم سے چٹکی بجانے سے یہ چیزیں نہیں آئیں گی. These things comes by the passage of time. واہ واہ. جب بندہ تھوڑا محنت کرتا ہے, چیزوں کو اپناتا ہے, سیکھتا ہے, بعض کا تھوڑا آتا ہے پھر تھوڑا اور ملتا ہے, تو پھر بندہ سمجھ بھی جاتا ہے, صحبت میں رہتا ہے. ایسی بات ہے, درست فرمایا. چلیں جی کال دیتے, ناظرین بول رہے ہوں گے جی ہماری باری کب آئے گی, آگے باری آپ کی جی. حجرت شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ماشاءاللہ مرحبا, بڑا پیارا سلسلہ چل رہا ہے, اور آج کا موضوع بھی بڑا اچھا ہے, اہم ہے کہ اخلاق. یقیناً اخلاق ہمارے سب کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے, چھوٹوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ, سب کے ساتھ ہمارے اچھے اخلاق گھر والوں کے ساتھ ہونے چاہیے. مگر بعض دفعہ جو اخلاق بگڑنے کا خدشہ وہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے دوسرے افراد کا جو اخلاق وہ اچھا نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے شاید پہلے والے کو غصہ آ جاتا ہوگا, تو اس کا اخلاق بھی صحیح نہیں رہتا ہوگا. یا یوں کہہ لیں کہ پہلے والے افراد کے کسی نے کان بھر دیے, اب وہ اس کا اخلاق خراب ہو رہا ہے. اس سے بچنے کی کیا صورتیں بنائی جائیں کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں کچھ کہے تو آپ اپنا اخلاق اس کے لیے نہ بگاڑیں, یا اگر سامنے والے کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ اپنا اخلاق اچھا کیسے رکھ پائیں, تو اس کے لیے کوئی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. آمین, اللہ برکت دے آپ کو. یہی تو امتحان ہے میرے حضور, کان بھر دیے ہیں یا ناروا سلوک اختیار کیا ہے, اسی پہ تو ان سب چیزوں کا مظاہرہ کرنا ہے جو ہم کیا کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. تو یہ ہوگا کیسے, یہ تربیت سے ہوگا اور وقت گزرنے کے ساتھ ہوگا. مدنی قافلے میں سفر کریں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اخلاق بہتر ہوں گے. سفر جب بندہ کرتا ہے نا تو اس کو مختلف جو ہے نا وہ سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر فرمائیں. یعنی ایسا ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو جو چیز سب سے آخر میں کرنے کی ہوتی ہے, اگر کوئی کرنا چاہے وہ لوگ سب سے پہلے کر دیتے. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے, اس کے بعد اس کو سمجھایا جائے. اگر پھر بھی معاملہ نہیں بنتا تو قرآن کہتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جاہل لوگوں سے کنارہ کر لو, دور ہو جاؤ, پرے ہو جاؤ. تو اس طرح سے ہی معاملہ ہو سکتا ہے, پھر اللہ خیر فرمائے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس چیز پر غور کر لے جائے آخر اس کا جو اخلاق جو بیہیویئر خراب ہے اس کی وجہ کیا ہے. کبھی ہم خود بھی ہوا کرتے ہیں, تو یہ تو واقعی غصہ نہیں کرنا, کوئی الٹا طریقہ نہیں اپنانا, لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا وہ سامنے والا بیچارہ غصہ کس بات پہ رہا ہے. کبھی ہمارا انداز تو بہت میٹھا میٹھا اور اتنا ستھرا ہوتا ہے کہ سامنے والا کا ایک سبحان اللہ کتنا سیدھا شریف ہے, لیکن وہ کریکٹر, وہ جو ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں نا پیچھے کے گفتگو کے اندر جو زہر چھپا ہوا ہوتا ہے, وہ صرف مٹھاس سب کچھ نہیں ہوتی, وہ زہر کو بھی پہچاننا ہوتا ہے. سامنے والا فیل کر رہا ہوتا ہے, اس کو پہ نہ پہچانتے ہوئے برس پڑتا ہے ایک دم. پھر ہم کہتے ہیں اپنا رویہ ٹھیک کرو, وہ کہتے ہیں اپنا رویہ تو میرا خراب ہو رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن آپ کے جو معاملات ہیں بھی تو ٹھیک کریں, وہ بھی تو ٹھیک کریں. جو وجوہات ہیں اس پہ غور کر کے سامنے وہ وجہ صحیح کر لیں تو کئی مرتبہ جو ہے نا سامنے والے کا رویہ درست ہو جائے. بڑی پیاری بات. مولانا روم نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے یہاں جی کہ ایک شخص کو کتے نے کاٹ لیا تو
وہ رات کو کرا رہا تھا تکلیف سے، تو اس کی چھوٹی سی منی بیٹی اس نے کہا ابا سے کہ ابا تو دندہ نہ شد، تیرے دان نہیں تھے تو بھی کاٹ لیتا جب کتے نے تجھے کاٹا تھا۔ تو اس نے آگے سے کہا بیٹی جب کتا کاٹے تو اسے کاٹتے نہیں ہیں۔ تو یہاں انہوں نے جو نتیجہ بیان کیا، رزلٹ بیان کیا کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں ہوتا، گالی کا بدلہ گالی سے نہیں ہے۔ تو اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، سیکھنا چاہیے اور ایسے تربیت لینی چاہیے کہ ہم برائی کا بدلہ اچھائی سے دے سکیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک کسی نے کہا کہ آپ کسی پر پانی کا گلاس پھینکیں اور پھر اس کے اخلاق کا امتحان لیں۔ یہ امتحان لینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر بندہ ایگزامینر نہیں ہوتا، جو ایگزامینر ہوتا ہے نا وہی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں ہر بندہ امتحان میں کامیاب بھی ہو جائے ضروری نہیں ہے۔ آپ نے کسی کا امتحان لے لیا اور اگر وہ فیل ہو گیا اس کے بعد اپنا کیا ہونا ہے یہ بھی سوچ کے رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں بولوں یار یہ پانی اتنی اخلاق کی باتیں کر رہے ہیں، ان پہ پھینکو پانی، پانی ہے کوئی تیزاب تھوڑی پھینک رہا ہوں، نہیں یہ کام بھی کرنے کے نہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پانی کا گلاس پھینکا ہے، سامنے والا آپ کو سمندر میں ڈبو دیتا ہے۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ، اللہ فکر عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں جی، اچھے کام کریں۔ عمر بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ یہ سنا دیجیے، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ آگے چلتے ہیں جی، میسیجز بھی لیتا ہوں۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ علی شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے، یہ کلام سنیں۔ ٹھیک ہے جی، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، یہ کلام سنائیں۔ اللہ آپ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، اللہ برکت دے آپ کو۔ آج کل جو لوگوں کے مطابق بات کرے تو ٹھیک، ان کے خلاف کہے تو لوگ جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں، کیا کہیں گے اس کو؟ جی قربان بھائی۔ ٹٹ فور ٹیٹ تو نہیں ہونا چاہیے، جیسی مطلب جیسا سامنے سے جواب آیا، سوال ہوا یا جو رویہ اپنایا ویسا دیا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اخلاق صرف میٹھے بول نہیں، سچ بھی اخلاق ہے، سچائی ہی اخلاق ہے۔ سچائی ہو، درست بات ہو، وہ تو اوبویسلی بیان ہوگی، لیکن حکمت میں سے یہ بات داخل ہے کہ کون سی بات کب، کہاں اور کیسے کرنی ہے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہمیشہ سچ کڑوا نہیں ہوتا، کبھی سچ بولنے کا انداز بھی کڑوا ہوتا ہے۔ تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ بات تو درست کہہ رہے ہیں، سامنے والے کے مطابق ٹھیک ہے وہ نہیں ہے، لیکن وہ کہنے کا انداز غلط ہوتا ہے، وہ جگہ ایسی سوئٹیبل نہیں ہوتی جہاں آپ بات کریں۔ تو یہ سب چیزیں دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی جو بات ہے وہ بری نہیں لگے گی۔ کیا بات، مرحبا۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں، لیکن دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں۔ تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے، تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے، چوجھوی کے چاند تیری، چوجھوی کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ اور اس گلی سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جیے، اس گلی سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جیے۔ آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں، آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں۔
کی بھیک چھوڑے سروری کے واسطے ان کے در کی بھیک چھوڑے سروری کے واسطے ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں جن خلق کہتی ہے مصطفیٰ جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہیں پہ نثار ہے میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر ہے جگہ میں جن کی چمک دمک ہے جمل میں جن کی چہل پہل وہی ایک مدینے کے چاند ہے وہی ایک مدینے کے چاند ہے سب انہیں کے دم کی بہار ہے وہی ایک مدینے کے چاند ہے سب انہیں کے دم کی بہار ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ وہ جھلک دکھا کے چلے گئے میرے دل کا چین بھی لے گئے وہ جھلک دکھا کے چلے میرے دل کا چین بھی لے گئے میری روح ساتھ نہ کیوں گئی میری روح ساتھ نہ کیوں گئی مجھے اب تو زندگی پار ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ جو کرم سے اپنے شہ امم رکھے مجھے غریب کے گھر قدم جو کرم سے اپنے شہ امم رکھے مجھے غریب کے گھر قدم میرے شاہ کی نہ ہو شان کم میرے شاہ کی نہ ہو شان کم کہ گدا پہ ان کا پیار ہے میرے شاہ کی نہ ہو
ہو شان کم کہ گدا پہ ان کا پیار ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہیں پہ نثار ہے دم نظر سالک بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما دم نظر سالک بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما قدم پہ آپ کے نکلے دم کے قدم پہ آپ کے نکلے دم بس اسی پہ دارو مدار ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہیں پہ نثار ہے میرے قلب میں ہے وہ جلوگر کہ مدینہ جن کا دیار ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ غم شناس بھی تمہیں ہو دل کے پاس بھی تمہیں ہو دل کی آس بھی تمہیں ہو دل کی آس بھی تمہیں ہو دل کو راس بھی تمہیں ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے